للہ وحدہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا پروگرام رمضان کے حوالے سے ہے، اور آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ ہم اپنی ورشپ، عبادت اور فیملی اور ورک لائف کو رمضان میں کیسے بیلنس کر سکتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ بلا شبہ ایک بابرکت گھڑیاں ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، جو مومنین کو یعنی ہمیں اللہ نے عطا فرما دیا، ہم پر کرم فرمایا۔ ایک تو ہمیں ایمان عطا فرمایا، پیارے حبیب عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا، پھر رمضان مبارک کا مہینہ ہر سال کے اندر عطا فرمایا، جس کی روحانی و جسمانی و نفسیاتی فوائد و سوشل فوائد بے انتہا ہیں، جو حد احاطہ سے باہر ہیں۔ بلا شبہ یہ مہینہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان اور جو ہے انسان کا اکرام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو عطا کیا ہے۔ یہ رب کا اس پر فضل ہے، احسان ہے، اگر بندہ اس کو سمجھے۔ لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ اس مہینے میں جہاں یہ ہمیں اپنے رب سے قریب ہونے اور روحانی و جسمانی اصلاح کرنے اور خاندان و سماج کی مضبوط تعلقات بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ ہمیں سوشل بینیفٹس اور سائیکولوجیکل بینیفٹس اور اسپریچول بینیفٹس عطا کرتا ہے، فزیکل بینیفٹس عطا کرتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ زندگی کی جو ایک لگی بندی روٹین ہے وہ بدل جانے کی وجہ سے اب ان سے توازن قائم نہیں رہتا ہے۔ دفتر بھی جانا ہے، رات کو جاگنا پڑ جاتا ہے، اب وہاں پر دفتر جانے میں بندہ جو ہے وہ مشکل محسوس کرتا ہے، اور جو ہے اس کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ ابھی دفتر میں جاؤں گا تو وہاں پر نیند پوری نہیں ہوتی، وہاں پر بندہ کمزوری فیل کرتا ہے۔ اسی طرح عبادت، جب نیند جو ہے اس کی پوری نہیں ہو پاتی تو عبادت اور گھریلو زندگی میں بھی اس کا توازن قائم نہیں رہ پاتا۔ اور رمضان کے جو بہت سے فوائد ہیں ان سے ہم اپنی اس کمزوری کی وجہ سے کہ ہم وہ توازن قائم نہیں رکھ پاتے تو ہم اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک پورا مہینہ کیوں دیا ہے، یعنی ایک سال کے 12 مہینوں سے ایک مکمل مہینہ روزے کے لیے مخصوص فرما دیا ہے۔ اس کی بلا شبہ بہت سی حکمتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ نفس کی تربیت ہو، کہ انسان کے اندر ضبط نفس اور اس کے اندر اصلاح باطن کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور تقوی اور پرہیزگاری کی طرف اس کی جو ہے اس کی سوچ جو ہے اس کی طرف مائل ہو جائے، اور پورا ایک مہینہ جو ہے اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھنے اور عبادات کرنے سے تقوی اور پرہیزگاری بھی پیدا ہوتی ہے، اور ایک طویل مدتی تربیتی پروگرام جو ہے وہ انسان کے اندر امبیڈ ہو جاتا ہے۔ اور صبر اور ضبط نفس جو ہے وہ انسان کو بہت سے اچھائیوں، سائیکولوجیکل اور فزیکل بینیفٹس بہت سے جو ہیں اس سے ملتے ہیں، اسپریچول بینیفٹس ملتے ہیں، اور انسان اپنے سوشل ایکٹیویٹیز میں، چاہے اس کے ورک کے لحاظ سے ہوں یا عبادات کے لحاظ سے یا فیملی لائف کے لحاظ سے ہوں، اس کے اندر اس کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ پیشنس اور ضبط نفس کو اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ رمضان جو ہے پورا مہینہ اس لیے دیا گیا تاکہ نفس کی تربیت ہو جائے۔ اس میں روحانی تبدیلی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جب وہ قرآن پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کرتا ہے، روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، بندگان خدا کی مدد کرتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے روحانی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ پورے ماہ کو جو ہے رکھنے کے لیے وجہ یہ ہے کہ ماہرین نفسیات، جدید ماہرین نفسیات کی یہ تحقیق ہے کہ کسی بھی عادت کو تبدیل کرنے کے لیے کم از کم 21 دن درکار ہوتے ہیں، اور جو ہماری ایک روٹین کی خرابی ہے، دیر سے سونے کی، 2-3 بجے تک رات جاگنے کی، اور روٹین میں ہم اس خرابی کا شکار رہتے ہیں، دن کو سوتے ہیں یا دن کو بھی سو نہیں پاتے، اور ہم جو ہیں رات کو بھی دیر تک جاگتے ہیں اور فضولیات میں مصروف رہتے ہیں۔ تو وہ عادات جو ہیں تبدیل کرنے کے لیے رمضان کے 30 دن کا ایک مکمل سسٹم جو ہے وہ ہمیں فراہم کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک سوشل جو کوہرنس ہے پیدا ہو جاتی ہے، یعنی سماجی یکجہتی
اس مہینے میں پیدا ہو جاتی ہے جب آپ مل کے خیرات کے کام کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، نیکیوں کے کام کرتے ہیں، اجتماعی عبادات کرتے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھ کے روزہ افطار اور سحر کی عادت ڈالتے ہیں، جو بہت سے لوگوں کو فیملی کے ساتھ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ جب دفتر جا رہے ہیں تو بچے اسکول جا چکے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں، اور جب واپس آ رہے ہیں تو بچے کھانا کھا چکے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی دفتر میں ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان میں کم از کم سحر اور افطار پورا مہینہ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ بھی آپ کی ایک جو سوشل کوہرنس ہے اس کو بڑھا دیتا ہے۔ جسمانی اور ذہنی بہتری اس طرح سے واقع ہوتی ہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ انسان کو بالکل ڈی ٹاکسیفائی کر دیتا ہے، اور اندر کے جو گندے مواد، فاضل مواد ہوتے ہیں وہ بالکل جو ہیں پگھل جاتے ہیں، جسم میں سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس کی جسمانی فوائد میں سے یہ پورا مہینہ جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں، اس میں یہ جو روٹین بدلا، اس کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ ڈیٹاکسیفیکیشن ہو جاتی ہے، دل کی صحت اس کے ساتھ جو ہیں وہ بڑھتی ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور عبادات کی کثرت کرتے ہیں تو آپ کی فزیکل جو ہے وہ ورزش بھی ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں آپ کی جو ہے اسپریچول ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، اور روزہ رکھنے سے آپ کا جو ہیلتھ سسٹم ہے، میٹابولزم ہے، وہ بھی انکریز ہوتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اس سے آپ کی دل کی صحت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، دل کی پمپنگ کی کیفیت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ جو وریدیں ہیں، وینس ہیں، اس میں جو کولیسٹرول لیول بڑا ہوتا ہے یا کسی وجہ سے اور کوئی کسی قسم کی اس میں رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے، وہ رکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ بلڈ شوگر کنٹرول ہوتا ہے، اور میٹابولزم بھی جو ہے اس میں بہتری آتی ہے۔ نفسیاتی فوائد یہ ہے کہ ذہنی سکون اور عبادات، دعا اور ذکر سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، ڈپریشن اور انگزائٹی کی کیفیت ختم ہوتی ہے، کانسنٹریشن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، نیکیاں کرنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، صبر اور پیشنس انسان کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہ بہت سے بہترین فوائد ہیں جن کا آج معاشرے میں بانتہا ضرورت ہے۔ سماجی سوشل فوائد بھی اس کے بہت ہیں، خاندانی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ جب آپ بچوں کے ساتھ، جیسے پہلے ذکر کیا، افطار اور سحری اور عبادات میں خاندان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو اس سے آپس میں ایک محبت کی کیفیت بڑھتی ہے، صدقہ اور خیرات کا جذبہ جو ہے وہ بڑھتا ہے، سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی ہیں، غریبوں کی مدد کا ایک پازیٹیو جذبہ جو ہے وہ انسانوں کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اجتماعی عبادات کے ساتھ ایک سوشل کوہرنس پیدا ہوتی ہے، اور ایک دوسرے سے تعلقات، محلے داری اور پڑوس میں بڑھ جاتی ہے۔ روحانی فوائد بھی اس کے انتہا ہیں، اللہ تعالیٰ کی قرب کا اور مغفرت کا رمضان اور عبادات اور رمضان اور روزہ یہ اللہ کی بے انتہا قرب کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک ہے، حدیث قدسی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے ہر عمل کی جزا جنت میں، لیکن روزے کی جزا میں خود ہوں۔ اس طرح گناہوں سے معافی اس مہینے میں، اس میں ایک پورا عشرہ مغفرت کا ہے اور ایک نجات کا ہے، اور پہلا عشرہ رحمت کا ہے جو ابھی اس وقت ہم گزار رہے ہیں۔ تقوی میں یعنی گاڈ کانشیسنس میں اضافہ ہوتا ہے، اور بندہ جو بھی کام کرتا ہے پھر اللہ کے لیے کرتا ہے اور اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اس ماہ مبارک کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے، اور اللہ نے اس کی شان بڑھائی ہے، اور فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اس کی بڑی شان تو یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اس لیلۃ القدر میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ اللہ کی وہ خاص رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسمان دنیا پر نازل کیا، اور فرمایا یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اس قرآن میں بھی ہدایت ہے، اس رمضان میں بھی ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والا یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا، صحیح بخاری کی 1899 1899 نمبر اور صحیح مسلم کی 1079 نمبر 1079 نمبر حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین
کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نار کے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، سرکش شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں۔ رمضان میں کام، عبادت اور خاندانی نظام میں توازن کیسے قائم کریں، اس کے لیے ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے وقت کی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ سحری کے اوقات عبادت اور دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ دفتر یا کاروبار کے اوقات میں نیت کریں کہ کام بھی عبادت کا حصہ ہے، بلکہ یہ فرض عین ہے، کیونکہ یہ رزق حلال ہے جو ہم کما کے لاتے ہیں، اسی پر باقی تمام عبادات اور زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر ایک لقمہ حرام ہو تو 40 دن تک کوئی دعا، کوئی ذکر اذکار، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتا۔ تو پہلے اپنے جو ہے بنیاد یعنی رزق کو حلال کرنا چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ ہم ساری رات عبادت کرتے رہیں اور صبح جو فرض ہمارا ہے، جو ہم کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں، اس ڈیوٹی میں پھر ہم غفلت کا شکار ہو جائیں۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ سننے کو ملتا ہے اور لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ خود کو مذہبی کہلانے والے جب مساجد میں جاتے ہیں تو پورا گھنٹہ ظہر کا وہیں گزار دیتے ہیں، نوافل پڑھتے رہتے ہیں، اور اپنی فرض جو عبادت ہے، ان کا جو رزق حلال عین عبادت ہے، اس کا کمانا اور القاسم و حبیب اللہ کا فرمایا گیا، اس سے وہ غفلت کا شکار ہیں اور جناب اپنے نوافل اور دعاؤں اور اذکار کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ پوری رات ہم عبادت میں رہیں اور صبح ہم نہیں جو ہے وہ نہ کر سکیں۔ یوں کیا کریں، عشاء اور تراویح پڑھتے ہی فوراً سو جایا کریں اور پھر سحری کے قریب اٹھ جایا کریں تاکہ آپ کی نیند بھی پوری ہو۔ پھر اس کے بعد جب ایک روٹین میں ایسے کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا رات کے ایک حصے میں سونے کی عادت بڑھ جائے گی۔ اچھا، اب یہ دیکھیں جدید دور کی ہمیں نیورو سائنس یہ بتاتی ہے کہ رات کو اور دوپہر کو 11 سے 2 کی جو ٹائم ہے، کیلولا کا 11 سے 2 اور رات کا 11 سے 2 کا ٹائم، یہ نیند کے لیے سب سے افضل بیسٹ ٹائمنگ ہے، جس کے اندر نفس بالکل پرسکون ہو جاتا ہے۔ جو ان ٹائمنگ میں سو جاتا ہے تو اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ اس ٹائمنگ کے دوران رات میں اگر مثلا بندہ تراویح پڑھ کے 10 ساڑھے 10 تک آیا، سو گیا اور 3 بجے تک یا 3:30 تک اٹھا، 4 تک اٹھا، تو یہ جو ٹائمنگ اس نے گزاری، اس میں اس کی نیند، چونکہ یہ 11 سے 2 اس میں آ گیا تو یہ اس کی نیند کا جو سلاٹ ہے وہ آٹومیٹکلی وہ فل ہو جاتا ہے، تو اس کو مزید نیند نہیں آتی۔ اسی طرح اگر وہ دفاتر میں ذرا تخفیف ہو جاتی ہے، ویسے 4 بجے تک یا 5 بجے ٹائم ہوتے ہیں، رمضان میں 1 یا 2 بجے تک کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ آپ دفتر سے آ کے اگر گھنٹہ ایک تھوڑا سو لیں گے، دن ابھی بڑے ہو گئے تو اس سے بھی آپ کا جو کیلولا کرنے سے جو ہیں وہ آپ کی جو نیند کی سلاٹ کا کوئی فرق ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اچھا، رمضان میں اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اور عام زندگی میں بھی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے سو لینا اور سستانا یہ بھی عبادت ہے۔ اس کو غفلت سمجھنا غلط بات ہے۔ جو بندہ اس بات کے لیے سوتا ہے، سستاتا ہے کہ اس کے جسم کی انرجی پیدا ہو کہ پھر وہ قوت کے ساتھ عبادت کر سکے، رزق حلال کما سکے، اللہ سے اور مانگ سکے، اللہ کے حضور کھڑے ہو سکے، تو اس کا یہ سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے تکبیر اولیٰ ملائے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے تکبیر اولیٰ ملائے، تو اس کا سونا عبادت بن جاتا ہے۔ تو مومن کا تو سونا بھی عبادت ہے، بشرطے مومن اس بات کو سمجھے۔ افطار سے پہلے کچھ وقت دعا اور تلاوت کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ تراویح کے بعد فیملی کے ساتھ وقت گزاریں، تھوڑی دیر اور دین پر گفتگو کریں۔ اپنی کام کو اپنی عبادت بنائیں، اس کو کیونکہ آپ کا جو رزق حلال کمانا ہے یہ اللہ کی رضا کی حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ دفتر میں بھی اخلاقی رویہ اپنائیں، غیبت، جھوٹ اور بددیانی سے بچنا چاہیے۔ فیملی ٹائم کو ترجیح دیں، افطار و سحری کے موقع پر فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ بچوں کو رمضان کی اہمیت اور دعائیں سکھائیں۔ عبادت میں تسلسل رکھیں، ایک دن کیا بہت زیادہ اور اگلے دن نہیں کیا، ایسا نہیں کریں، تھوڑا کریں لیکن تسلسل کریں۔ وہ جو تسلسل اور سے اور تھوڑا کیا جاتا ہے وہ رب کو بہت پسند ہے بنسبتاً اس کے جس میں کنسسٹنٹی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کنسسٹنسی عبادات میں بہت پسند ہے۔ قرآن کی روزانہ تلاوت کریں، ذکر اور دعا کے لیے کچھ وقت نکالیں، تراویح کو ہرگز نہ چھوڑا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنی ذات کی محبت اور رمضان کی معرفت اور رمضان کی تمام برکات نصیب فرمائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔